عورتیں اتنی ہوشیار ثابت ہوئی ہے، گھنٹوں غیبت کرے گی اور جب ہٹنے لگے گی تو کہے گی اللہ توبہ استغفر اللہ، ہم تو غیبت نہیں کر رہے تھے، اس کے اعمال اس کے ساتھ، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ، اللہ اس کو بھی معاف کرے ہمیں بھی معاف کرے۔ واہ رے اپنے زمانے کی رابعہ بصری، اتنا تقوی، لا الہ الا اللہ، سب کچھ کرنے کے بعد بھی یہ جعلی سو کا تقوی ہمیں جہنم سے نہیں بچا سکتا۔ سارے گناہ کرنے کے بعد اس پر نیکی کا لیبل لگانا چاہتے ہو، یاد رکھو غیبت غیبت ہے، غیبت غیبت ہے۔ اس طریقے سے نقلی رابعہ بننے کی کوشش نہ کرو۔ اگر رابعہ ہی بننا ہے تو سچی بنو، جس نے اپنی زبان سے کبھی کسی کی غیبت نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ سرکار فرمایا کرتے تھے اللہ مجھے بخشے گا، مجھے یقین ہے انشاءاللہ مجھے بخشے۔ لوگ کہتے تھے کیوں؟ فرمایا میں نے زندگی میں کبھی کسی کی غیبت نہیں کی ہے، اسی عمل کے صدقے اللہ مجھے، بہت بڑا عمل ہے غیبت سے بچنا۔ اگر غیبت سے ہم بچ جائیں 90% جھگڑے ہمارے معاشرے کے ختم ہو جائیں۔ یہ غیبت بھی جہنم میں لے جانے والا عمل۔ اور حسد اور چغلی، حدیث پاک میں ہے کہ چگل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ چگلی کس کو کہتے ہیں؟ ادھر کی بات ادھر لگانا، ادھر کی بات ادھر لگانا۔ آج یہ بھی مرض عام ہے، ہم چگلی کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس فلاں کو مت پتہ چلنے دینا۔ نہیں، ایسا نہیں۔ مجھے ایک روایت یاد آئی، حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ تفسیر سورہ یوسف میں یہ واقعہ لکھتے ہیں، بڑا خوبصورت واقعہ چغلی کے اوپر سے، ادھر کی بات ادھر کرنے سے بچنے کی برکت کیا ہے۔ جب یوسف علیہ السلام اپنے بھائی، یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کو مار پیٹ کر کنویں میں ڈال دیا اور وہ کرتا خون میں بہا کر لائے اور بھگا کر کے لائے اور کہنے لگے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، اور ثبوت کے طور پر ایک بھیڑیا بھی پکڑ کر لائے، ثبوت کے طور پہ بھیڑیا بھی پکڑ کے لائے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اس بھیڑیے سے کہا او بھیڑیے، کیا تجھے کھانے کے لیے میرا یوسف ہی ملا تھا؟ نبی انبیاء جانوروں سے باتیں کرتے ہیں اور جانور بھی انبیاء سے باتیں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے نبیوں کی، اللہ اکبر۔ سائنس اتنی ترقی کر کے آج تک جانوروں کی باتوں کا معنی بیان نہ کر سکی، لیکن ہزاروں سال پہلے انبیاء نے جانوروں سے باتیں کی۔ اور سلیمان علیہ السلام نے تو 3 میل کے فاصلے سے چونٹی کی گفتگو کو سنا، تبسم فرمایا۔ غور کرے، ابھی سائنس سرگرداں ہے، کہاں، اللہ اکبر، ابھی اسی پر بات ہے کہ چونٹی کی آواز بھی نکل سکتی ہے یا نہیں نکل سکتی، ابھی نکل سکتی ہے یا نہیں نکل سکتی پر سیمینار ہو رہے ہیں۔ اور اللہ کا پیغمبر سلیمان علیہ السلام 3 میل کے فاصلے سے چونٹی کی آواز سن کر مسکرا رہے ہیں۔ جب سلیمان کے کان کا یہ عالم ہے تو جانے سلیمان مصطفیٰ جان رحمت کے کانوں کی شان کا عالم کیا ہے؟ ارے ان کے کان تو کرامتوں کی کان ہے۔ میرے امام کہتے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے کان تو کرامتوں کی کان ہے، اللہ اکبر۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت یعقوب پیغمبر علیہ السلام نے کہا او بھیڑیے، میرا ہی بیٹا ملا تھا وہ معصوم تجھے کھانے کے لیے؟ بھیڑیے نے کہا سرکار آپ بھی نبی، آپ کا بیٹا یوسف صدیق بھی نبی، نبی کو کھانا جانوروں پر حرام ہے، کوئی جانور کسی نبی کو کبھی نہیں کھا سکتا۔ آپ کا یوسف نبی ہے، صدیق ہے، ہم اس کو نہیں کھا سکتے۔ تو کہا پھر میرا بیٹا کہاں ہے؟ کہا حضور میں جانتا ہوں، جو کچھ ہوا سب میری آنکھوں کے سامنے ہوا، مگر بتاؤں گا نہیں۔ تو بھیڑیے سے کہا کیوں نہیں بتائے گا؟ بھیڑیے نے کہا اگر بتاؤں گا تو چگلی ہو جائے گی، اور میں بھیڑیا ہوں مگر چگل خور نہیں ہوں، میں چگلی نہیں کرنا چاہتا، ادھر کی بات ادھر نہیں کرنا چاہتا، سب میری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے لیکن میں چگلی نہیں کروں گا۔ اور اللہ اکبر، قدرت کو اس بھیڑیے کی یہی ادا پسند آئی۔ امام غزالی کہتے ہیں بھیڑیا ہو کر چگلی سے بچا، اللہ اس بھیڑیے کو قیامت کے دن جنت میں داخل فرمائے گا۔ میری بہنوں، اگر بھیڑیا چگلی سے بچ جائے اللہ اسے جنت عطا کرے۔ حالانکہ جانوروں کے لیے جنت نہیں بنی ہے لیکن انعام تو دیکھو میری بہنوں، اللہ اکبر۔ حضرت امام غزالی فرما رہے
کہ بھیڑیے کو اللہ اس یوسف علیہ السلام کے اس بھیڑیے کو جنت عطا فرمائے گا، اس لیے چگلی سے بچو۔ ہم ادھر کی بات ادھر کرتے ہیں، ہمارا پورا سماج لڑ رہا ہے، آپس میں اختلافات ہو رہے ہیں، ساس بہو کے جھگڑے، ننند بھاوج کے جھگڑے، گھر گھر میں آگ لگی ہوئی ہے۔ اپنا ہاضمہ اتنا مضبوط کرو کہ پہاڑ سے پانی نکالنا تو آسان ہو، لیکن تمہارے دلوں سے کسی کا راز نکالنا آسان نہ ہو۔ صوفیہ فرماتے ہیں مومنوں کے سینے رازوں کے قبرستان ہوتے ہیں، جیسے قبرستان میں قبر دفن ہو جائے اسے پھر نکالا نہیں جا سکتا، ایسے مومن کے سینے میں راز دفن ہو جائے تو اس کو نکالا نہیں جا سکتا۔ لیکن یہ مومنوں کی شان ہے، منافقوں کی نہیں۔ ہم تو کلمہ پڑھ کے نفاق کی طرف جا رہے ہیں۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، بچو چگلی سے، اور ساتھ ساتھ حسد۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے،